غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ ایک سوال ہے، غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے، بہت دولت تھی باپ کی. سرکار سید غیاث الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مالدار انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، علم اتنا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی مسند پہ بیٹھ کر علماء کو حدیث کا درس دیتے تھے. سبحان اللہ. بچوں کو نہیں پڑھاتے تھے، علماء کو پڑھاتے تھے. سبحان اتنی اللہ. بڑی ہستی، علمی مقام وہ ہے میرے خواجہ کا، علمی مرتبہ ہے وہ غریب نواز کا. اور روحانیت کی بات اگر کی جائے تو کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے، کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے. جب غریب نواز نے دربار رسالت میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا جدی، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے سمندر اور خشکی کے پیروں کے بھی پیر. سبحان اللہ. اے خشکی اور سمندروں کے پیروں کے بھی پیر کے قطب، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، مشائخ بحر و بر کے قطب، تجھ پر بھی سلام ہو. روحانیت کا یہ مقام ہے، روحانیت کا یہ مرتبہ ہے کہ جلسے کا ناظم قطب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی خطیب قطب نہیں کہہ رہا ہے، دربار رسالت سے زبان ما اوحا سے آواز آ رہی ہے، اے قطب المشائخ بحر و بر. یہ روحانیت کا مقام ہے. اللہ اکبر. جب عبادت کرتے ہیں، قرآن مقدس ختم کرتے ہیں تو غیب سے آواز آتی، معین الدین ہم نے تیرا ختم قرآن قبول کر لیا اور تجھے بخش دیا. تو عرض کرتے ہیں مولا مجھے تو بخشا، میرے مریدوں کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا قیامت تک تیرے سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا ان کو ہم نے بخش دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی اور سے غریب نواز. چشتیوں کو بخشش اور مغفرت کی بشارت دی گئی ہے. جو سچا چشتی ہو اس کو. روحانیت کا مقام یہ، علمی مقام یہ، دولت کا حال یہ. عزت کی کیا کمی تھی، لوگ پلکیں بچھاتے تھے. پھر غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ ہندوستان آنے کی وجہ کیا؟ ہندوستان آنے والے بہت آئے. کوئی ہندوستان کو لوٹنے آیا، کوئی سونے کی چڑیا کو اجاڑنے آیا، کوئی اس ہندوستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنے آیا، کوئی ہندوستان کی عوام کو لوٹنے آیا. لٹیروں کا تو روز اول سے لے کر آج تک ڈیرا رہا. کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا. لٹیرے تو بہت آئے تاریخ میں، لیکن ایک لٹانے والا آیا. واہ سبحان اللہ. لٹیرے بہت آئے ہندوستان میں، ایک لٹانے والا آیا، اور اس لٹانے والے کو دنیا غریب نواز کہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لٹانے کے لیے آج تک لٹا رہے ہیں. واللہ العظیم. اللہ اکبر. لوگ فقیروں کو دیتے ہیں، میرا خواجہ ایسا داتا ہے، فقیروں کو بھی دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن سلطان شمس الدین التمش کو جس نے تخت و تاج دیا، اللہ کی عطا سے اس کو غریب نواز کہتے ہیں. اللہ اکبر. جس نے غوری کو بلا کے تخت و تاج عطا کیا اللہ کی عطا سے، اس کو غریب نواز کہتے ہیں. جس نے اکبر جیسے جلال الدین کہلانے والے کو بیٹا عطا کیا، اسے غریب نواز کہتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، نہ کوئی غریب نہ کوئی امیر. غریب نواز کی بارگاہ میں جس نے بھی دامن پھیلا دیا، اللہ نے اس کی جھولی کو بھر دیا. روتے ہوئے آنے والوں کو مسکراتے ہوئے بھجانے والی ذات کو غریب نواز کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہندوستان آنے کی وجہ کیا تھی؟ ہندوستان آنے کی وجہ چونکہ وہ ان کے نانا کے سچے جانشین تھے، ان کے نانا کے سچے جانشین تھے. اور سرکار غریب نواز کہتے ہیں رحمت للعالمین نے مجھ پر اپنی رحمت کے 100 دروازے کھولے ہیں. غریب نواز فرماتے ہیں رحمت للعالمین نے اپنی رحمت کے مجھ پہ 100 دروازے کھولے ہیں. وہ دروازے کھلے کیسے، کس شان سے کھلے، یہ تو الگ خانقاہی سا عنوان ہے. کشن گڑھ کے عوام اس کے قابل نہیں، یا ان کا ذہن اس کے جو ہے وہ حوالے سے میں متحمل نہیں پاتا کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ان کے سر ڈالوں. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، رحمت للعالمین کی جو فکر تھی، فکر کیا تھی؟ رحمت للعالمین کی ایک فکر تھی کہ کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے، کوئی بھی انسان جہنمی نہ بنے، کوئی بھی انسان جہنم کا ایندھن نہ بنے. تو رحمت للعالمین نے جب اپنی رحمت کے 100 دروازے غریب نواز پر کھولے تو غریب نواز رسول اللہ کے سچے جانشین بن کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے. اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ایک اشارہ پیش کرتا ہوں، ایک مطالعہ پیش کرتا ہوں. تقابل نہیں کرا رہا ہوں، عکس جمیل پیش کر رہا ہوں.
रहमतुल लिल आलमीन जहन्नम से बचाने के लिए पहाड़ों से घिरी हुई बस्ती जिसे मक्का कहते हैं वहां पर तशरीफ लाए और गरीब नवाज रहमतुल लिल आलमीन के जानशीन बनकर पहाड़ों से घिरी हुई बस्ती अजमेर मुकद्दस में तशरीफ लाए। वहां मिशन क्या था? जहन्नम से बचाना। यहां मिशन क्या था? जहन्नम से बचाना। वहां दुश्मनों का मिशन क्या था? जमीन पत्थर की, अल्लाह अकबर, जमीन पत्थर की, दिल भी पत्थर के और फिर माबूद भी पत्थर के और हाथों में भी पत्थर लेकर के रसूलुल्लाह के खिलाफ दुश्मन खड़े थे। और यहां भी जमीन पत्थर की, माबूद पत्थर के, दिल पत्थर के और दुश्मन भी पत्थर लेकर के खड़े थे। वहां रहमतुल लिल आलमीन पत्थर खाकर दुआ दे रहे थे, यहां रहमतुल लिल आलमीन का जानशीन पत्थर खाकर के दुआ दे रहा था। अंदाजा फरमाएं, वहां करामतों, वहां मौजिज़े का ज़ुहूर था, यहां करामतों का ज़ुहूर था। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाएं, जरा गौर करें। लेकिन फिक्र क्या है? बहुत मैंने कहा लंबी गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन तवज्जो करना। अल्लाह अकबर, किशनगढ़ वालों, गरीब नवाज के पड़ोस में रहने वालों, गिरद नवाज से आने वालों, अपने नाना की एक फिक्र लेकर के आए थे कि कौम को, लोगों को, इंसानों को जहन्नम से बचाया जाए। फिक्र नबूवत की ये थी कि कोई जहन्नम में न जाने पाए, जहन्नम से बचाया जाए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि जहन्नम की आग को दुनिया का कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान तो इंसान है, अल्लाह अकबर, जिसके बारे में हदीस पाक में आया है कि पहाड़ भी जिसमें पिघल पिघल जाएंगे। मेरी कौम के जवानों बताओ, जहां पहाड़ पिघलेंगे वहां इंसान के वजूद का क्या बनेगा? इंसान की हड्डियों का क्या बनेगा? इंसान की चमड़ी का क्या बनेगा? ये फिक्र गरीब नवाज को मदीने मुनव्वरा की सरजमीन से हिंदुस्तान तक लाती है। लेकिन एक बात मैं आपको अकली तौर पे, फर्जी तौर पे समझाना चाहता हूं। जहन्नम से बचाने के लिए यहां आ गए और हमें खुद को जहन्नम से बचाने की, अपनी औलाद को बचाने की कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि ईमान उतना मजबूत नहीं है जितना उनका था। हमारी हैसियत क्या हो गई? हमारी दुनिया की हैसियत दरिया की जैसी हो गई और हमारी हैसियत मछली जैसी हो गई। जब मौलाना कहते नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, सूद खाओगे तो जहन्नम में जाओगे, शराब पियोगे तो जहन्नम में जाओगे, कुफ्र करोगे तो जहन्नम में जाओगे, बीवी पे जुल्म करोगे तो जहन्नम में जाओगे, माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो जहन्नम में जाओगे। लोग कहते हैं मौलाना ये जहन्नम कहाँ है, किधर है, क्या है? एक बात आपको बताऊं, ये है, आपकी अकल में नहीं आती। इसको देखना कब है पता है? जब मरोगे तो समझ में आएगा कि जहन्नम क्या चीज है। लेकिन मर कर फिर बचने की कोई सबील नहीं, तैयारी का कोई तरीका नहीं। उसको एक आसान जबान में समझो। दरिया में मछलियां हैं, एक दानिशमंद मछली मछलियों में तकरीर करके कहती है, मछलियों उस तरफ न जाना। किस तरफ? किनारे की तरफ न जाना। क्यों? वहां शिकारी बैठा है, जाल में फांस लेगा, निकाल के ले जाएगा, बाजार में बेच देगा, फिर लोग खरीद के ले जाएंगे, काटेंगे, मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, आग पे भूनेंगे और चबा चबा कर खा जाएंगे। मछलियां मजाक उड़ाती है, ये जाल क्या होता है, हमने तो कभी जाल देखा नहीं। ये शिकारी क्या होता है, हमने तो कभी शिकारी देखा नहीं। और फिर कहते हैं अरे ये नमक क्या होता है, ये मिर्च क्या होता है, ये काटना क्या होता है, पीटना क्या होता है, सेकना क्या होता है, खाना क्या होता है, चबाना क्या होता है? कुछ नहीं है ये सब इस बड़ी मछली की फर्जी दास्तान है, इसकी दकियानुसियत है। बताओ अगर वो मछली की बात ना मानेगी तो होगा कि नहीं होगा? जब फंस गई, कट गई, काटी गई, नमक डाला गया, मिर्च डाली गई, आग पे भूनी गई, अब मछली कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती सिवाय इबरत बनने के। बिला तमसील, हजार बार बिला तमसील आज आवाज लगाई जा रही है, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो। लोग हंसते हैं सुन के, मौलाना लोग क्या कह रहे हैं, जहन्नम से बचो। ये क्या जहन्नम है? याद रखना, जिस दिन जहन्नम देखोगे उस दिन मौलाना का कौल याद आएगा। मुखलिसाना मशवरा देता था लेकिन बचने की कोशिश नहीं करते थे। आइए गरीब नवाज उसी जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। बताए वो जहन्नम क्या है? अगर आगे वक्त रहा तो अर्ज करेंगे। कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो जहन्नमी और जन्नतियों में मुकालमा होगा, यानी बातचीत अल्लाह कराएगा। तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आ गए? जहन्नमियों से जन्नती पूछेंगे तुम जहन्नम में कैसे आ गए? तो दो वजह इब्तिदा कुरान बयान करता है कि जहन्नमी बड़ी हसरत से जवाब देंगे, क्या? लम नको मिनल मुसल्लीन, और हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नको नुतिमुल मिस्कीन, और हम लोग गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। दो वजह, एक क्या? नमाज नहीं पढ़ते थे और गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इस वजह से हम जहन्नम में आ गए। अब आप मुझे बताएं, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान जहन्नम से बचाने के लिए आए तो आपने लोगों को पहली दावत क्या दी?
ایمان کی دعوت کے بعد آپ نے نماز کی دعوت دی. غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ کوئی عمل کر لے مگر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو جائے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 70 سال تک غار میں بیٹھ کر جتنی عبادت کر لے بندہ, جتنا ثواب کما لے بندہ, اور ایک وقت کی فجر جان بوجھ کر 2 رکعت چھوڑ دے تو فجر کی 2 رکعت سے جو ثواب ملنا تھا وہ 70 سال غار میں بیٹھ کر نفلی عبادت کر کے وہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ نماز کی اہمیت ہے. اللہ اکبر. آج بتائیں ہماری مسجدیں ویران ہیں, وجہ اس لیے کہ جہنم کو بھول چکے ہیں. اللہ اکبر. کیا بھول گئے اس کو؟ اللہ اللہ. فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں بچھو ہے, بچھو, اور اللہ اکبر ان کا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں. جب جہنم کا کوئی بچھو بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو 70 سال تک کہ وہ زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا, اس کے جسم میں گھومتا رہے گا, اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گا, اس کے وجود کو بکھیر دے گا. میری قوم کے جوانوں بتاؤ, کھیت کا بچھو ڈنک مارے تو کیا اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کھیت کا سانپ ڈنک مارے تو کیا اس کا اللہ اکبر زہر برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اپنے آپ پہ رحم کر لو. اللہ کے بندو, کھیل کود اور تماشوں میں اپنا وقت لگانے والوں, جہنم کو مول نہ لو, اللہ کے غضب کو چیلنج نہ کرو, اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ کرو. سن لو میرے اللہ کا عذاب کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. وہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اکبر. اگر وہ کسی کی نس دبا دے تو انسان چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے, کسی کے سر میں درد ڈال دے تو انسان بستر پہ پڑا رہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, کسی کو فالج لگا دے تو انسان کی زندگی کتنی مجبور ہوتی ہے. مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں, قرآن تو کہہ چکا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. غریب نواز اسی لیے آئے تھے تاکہ لوگوں, ہندوستان والوں, تم کو اللہ کا دین سکھائیں, تمہیں دین سکھائیں, شریعت سکھائیں, اسلام سکھائیں اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں. سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں, اب غریب نواز کے فرمان سنو, ان کے ملفوظات سنو, ان کے فرامین سنو اور بات مکمل ہوتی ہے. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کی اور ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جو 3 قسم کے لوگ ہیں. 3 قسم کے لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اور جہنم ان کے لیے لازم ہے. نمبر 1 شراب کا عادی, شراب پینے والا, نشہ کرنے والا. سوچو, غور کرو. غریب نواز کہہ رہے ہیں ہمارے مذہب میں نشے کی گنجائش نہیں ہے, کوئی نشہ نہیں چلے گا. نہ شراب کا نشہ, نہ جوانی کا نشہ, نہ دولت کا نشہ, نہ نسب کا نشہ, نہ علم کا نشہ, نہ عبادت کا نشہ, نہ تقوی کا نشہ, نہ زہد کا نشہ. کوئی نشے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نشہ مغرور کرتا ہے. ایک نشہ صرف جائز ہے, جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے, مطلوب نہیں محبوب ہے, محبوب بلکہ لازم ہے. وہ کون سا نشہ ہے؟ اس نشے کو نشہ محبت رسول کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر نشہ بگاڑ دیتا ہے, نشہ عشق مصطفیٰ بگڑے ہوئوں کو سدھار دیتا ہے. ہر نشہ بدنام کرتا ہے, عشق مصطفیٰ کا نشہ بدناموں کو نیک نام کرتا ہے. ہر نشہ انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. عشق مصطفیٰ کا نشہ وہ ہے اگر بلال کو مل جائے تو بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے, کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے نظر آتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق مصطفیٰ. جنت کی خوشبو بھی حرام ہے ان پر جو نشہ کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر, جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا, نشہ کیا, جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا, خنزیر کی طرح, یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. ایک حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے راتوں رات جن کے گھر زمین بوس کر دیے جائیں, یعنی گرا دیے جائیں گے. توجہ, راتوں رات گھر گرا دیے جائیں, گھر گرا دیے جائیں گے, گھر زمین بوس کر دیے جائیں گے. اب کیسے کر دیے جائیں گے یہ ایک غلط تفسیر ہے, اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن صحابہ نے پوچھا حضور راتوں رات مکانات جن کے زمین سے لگا دیے جائیں گے, گرا دیے جائیں گے, ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا 2 گناہ. وہ میوزک کثرت سے سنیں گے, موسیقی,
میوزک گانے کثرت سے سنیں گے اور وہ شراب پیئیں گے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ ان کے گھروں کو ویران کر دے گا، ان کے گھر راتوں رات زمین میں گرا دیے جائیں گے، دسا دیے جائیں گے۔ بتاؤ آج کہتے ہو ہمارے گھر اجاڑے جا رہے، کیوں؟ کبھی سوچا شراب پینے والوں، شراب پینا جتنا برا ہے اتنا ہی تو سور کھانا بھی برا ہے۔ خنزیر بھی اللہ نے حرام کیا اور شراب بھی اللہ نے حرام کیا، پھر نشہ کرتے ہو اور سور سے نفرت کرتے ہو۔ سور کھانا اور شراب پینا دونوں برابر ہے، بلکہ پیشاب پینا اور جو وہ شراب پینا برابر ہے۔ اگر کوئی گولیوں سے نشہ کرتا ہے، انجیکشن سے نشہ کرتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں، یہ نشہ باضابطہ طور پر سازش کے تحت مسلم معاشرے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اور اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ وہ قوم ہے، اس قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائی آپ اپنی اہمیت کو سمجھو، آپ اپنی عزت کو سمجھو، آپ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھو، آپ اپنے وقار کو سمجھو، آپ اپنی سوچ و فکر کو سمجھو، آپ اپنے خیالات اور تصورات اور تخیلات کو سمجھو۔ تم بڑے قیمتی لوگوں، پوری قوم کا سرمایہ ہو، میری قوم کے جوانوں، جوان پوری ملت کا سرمایہ ہے، پوری قوم کا سرمایہ ہے۔ دنیا چاہتی ہے اس قوم کو نشے میں ڈبا دو تاکہ یہ قوم اپنے اچھے اور برے میں تمیز نہ کرنے پائے، اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ تعلیم حاصل نہ کرنے پائے، اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ قوم تجارت نہ کر پائے، یہ قوم سیاست نہ کر پائے۔ یاد رکھنا جس دن مسلمان سیاست کرنے پر آ جائے دنیا کا کوئی مائیکل لال ٹک نہیں سکتا، مگر کوئی آئے تو میدان میں۔ اللہ اکبر۔ جو قوم شراب اور شباب اور موبائل گیموں میں مصروف ہو، اس قوم کو کب موقع ہے؟ جو اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچنے کا موقع نہیں نکالتے، وہ پوری امت کا کب سوچیں گے؟ وہ پوری قوم کا کب سوچیں گے؟ کبھی سوچا اور سے غریب نواز میں آنے والوں، ہم کہتے ہیں غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ جان رحمت کی کھیتی کو ہری بھری کر دیا غریب نواز نے، لیکن آج اس گلستان پر بجلیاں گرانے کی بات چل رہی ہے۔ ہماری کیا کوشش ہے؟ غریب نواز تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا چکے اور وہ 90 لاکھ ہندوستان کی سرزمین پہ کروڑوں میں پہنچ گئے۔ جس زمین پہ کلمہ پڑھایا تھا آج پورے مسلمانوں میں آدھی آبادی بر صغیر کے اندر موجود ہے۔ پوری دنیا میں اگر 225 کروڑ مسلمان موجود ہے تو تنہا بر صغیر میں 1 کروڑ مسلمان جو وہ 100 کروڑ مسلمان موجود ہے اور 75 کروڑ مسلمان دنیا کے اور علاقوں کے اندر ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اندازہ فرمائے 225 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں ہے، 100 کروڑ غریب نواز کی سرزمین پر ہے جو غریب نواز نے دعوت و تبلیغ کا دروازہ کھولا تھا۔ لیکن آج چلے دوسرے علاقوں کو چھوڑ دیں، خطہ بھارت کو لے لیں جہاں تقریباً 30 کروڑ مسلمان موجود ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں مجھے بتائیں، اگر آج بچیاں مرتد ہو رہی ہے اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ ہمارا کیا رول ہے؟ اگر بچیاں برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی سگنلوں پر، ان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا منصوبہ ہے؟ اگر کلمہ پڑھنے والی بچیاں دنیا کے اندر لوجوں میں بک رہی ہے، ان کو بچانے کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ بتاؤ، غریب نواز کے مزار پہ پھول ڈالتے ہوں گے اور جب غریب نواز کا سجایا وہ گلشن اجڑتا ہوگا تو جن ہاتھوں سے پھول پڑتے ہوں گے اور وہ ہاتھ دین بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہوں گے تو اس وقت غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ پھول چڑھاتے تھے، چڑھاتے ہیں، چڑھاتے رہیں گے، جو چڑھتے ہیں وہ چڑھتے رہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، صرف پھول بھی چڑھاؤ گے یا غریب نواز کا گلشن بھی بچاؤ گے؟ غریب نواز نے جو گلشن بنایا تھا یہ کتنی محنتوں سے بنایا تھا، آپ کو نہیں پتا۔ انا ساگر کے کنارے برسوں ایک درخت کے نیچے زندگی گزار دی، سردی بھی آئی ہوگی، گرمی بھی آئی ہوگی، برسات بھی آئی ہوگی، غریب نواز نے اس کو کیسے برداشت کیا؟ جے پال جوگی کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرکار غریب نواز بغیر چھت کے رہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اندازہ فرمائے، کبھی سوچا ان کی محنتوں کا اندازہ کیا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دوسروں کا ایمان بچانا تو دور کی بات، ہم اپنے بچوں کا ایمان تک نہ بچا سکے، اپنی بیٹیوں کا ایمان تک نہ بچا سکے، اپنے گھر والوں کا ایمان تک نہ بچا سکے؟ یہ حال ہو گیا۔ ہمارے بچے نشہ کر رہے ہیں، ہمیں روکنے کی کوئی فکر نہیں، ہمارے بچے شراب پی رہے ہیں، روکنے کی کوئی فکر نہیں، نوجوان 16 17 سال کے بچے زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں روکنے کی کوئی فکر نہیں، بلکہ باپ بھی زنا کر رہے ہیں، بچے بھی زنا کر رہے، کون روکے گا؟ کیا تمہیں نہیں پتا اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے، زانیوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچے، میرے نبی نے فرمایا جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا ان کی شرمگاہوں پر قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کو جہنم کی آگ کا قمیص پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا۔ اور اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو جہنم کا وہ قمیص پہنایا جائے گا اس قمیص کے وزن کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کا وہ قمیص، جہنم کا وہ کرتا
جو آگ سے بنا ہے اس کے وزن کا عالم یہ ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ 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 ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں پہاڑ جس جہنم کی قمیص کے وزن سے اس کی آگ سے ریزہ ریزہ ہوگا، جب وہ آگ کا قمیص زانیوں کو پہنایا جائے گا ان کا کیا بنے گا؟ 2-3 منٹ کی لذت کے لیے، فلموں کو پریکٹیکل لائف میں دہرانے کے لیے، ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہی میری قوم کے جوان؟ سوچو، کیا غریب نواز اسی دن کے لیے آئے تھے؟ ارے غریب نواز نے تو ایسا سنوارا تھا، ایسا سنوارا تھا، اللہ اکبر، غریب نواز کے بنائے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ ان کا کردار، ان کا اخلاق، آئیے ایک مثال میں سمجھاؤں غریب نواز کیسے مسلمان بنانے آئے۔ غریب نواز کے یہاں بھی مدرسہ چلتا تھا، باضابطہ اس کو مدرسے کا نام نہیں دیا گیا تھا لیکن ایک مدرسہ چلتا۔ غریب نواز کے مدرسے سے ایک عالم فارغ ہوئے۔ اب ذرا دیکھ، ہمارے یہاں کوئی عالم فارغ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ یا وہ مقرر بنے گا یا امام بنے گا یا مدرسہ پڑھائے، ایسے ہی ہے۔ غریب نواز کیا عالم فارغ ہوئے، انہوں نے پوچھا حضور میں عالم بن گیا میں کیا کروں؟ فرمایا بیٹا جاؤ، چتوڑ ایک علاقہ ہے، آپ جانتے ہیں چتوڑ ایک علاقہ ہے، وہاں کے عورتیں پانی بھرنے کے لیے جو وہ ٹیلے پہ جاتی ہے اور کنواں ٹیلے پہ کھودا ہوا ہے، تو عورتیں چونکہ نازک ہوتی ہے، صنفیں نازک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تم وہاں جا کر کے بیٹھو اور جو بھی عورت آئے پانی بھرنے کے لیے اس کو پانی بھر کے دے دیا کرو بس۔ لیکن بیٹا اس کے عوض میں کچھ قبول نہیں کرنا، کیونکہ ہم مسلمان جب کسی پہ احسان کرتے ہیں تو احسان کے بدلے میں کچھ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہم جو کرتے ہیں اس کا صلہ اپنے اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، یہاں تو حال ہی ہے میرے عزیز کہ اگر ہم کسی کو ریلیف بھی تقسیم کریں تو ہم صلہ یہ مانگتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ گھومنا چاہیے، تصویریں آنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں سب لوگوں کے لیے کیا تو اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے سب کے لیے سب کیا، اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بے وفا دنیا کے لیے سب کچھ کیا۔ اندازہ کریں جو جیتے جی تمہاری بیماری میں کام نہ آئے وہ مرنے کے بعد تمہیں صلہ کیا دیں گے؟ غالب کہتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ عام انسان کی شہرت کے لیے سب کچھ کرنے والوں، وفا کو پیدا کرنے والے خدا کو راضی کر لو، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ یہاں تو واٹس ایپ، فیس بک اور یہ اور وہ اور دنیا نام کے لیے مرنے والوں، جب مرو گے تو پہلے نام ہی چھینا جائے گا، نام سے پکارا نہیں ہوگا کہ امین القادری کو اٹھاؤ، امین القادری کو نہلاؤ، امین القادری کو نہیں لوگ کہیں گے میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو قبر میں لٹاؤ۔ دیکھو نام پہ مرنے والوں نام پہ مرے نا، نام ہی چھن گیا۔ اور جو نام پہ نہیں مرتے، جو یار پہ مرتے ہیں، 8 صدیاں بیت جاتی ہے تو بھی ان کے نام پر اتنا بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے نام پہ اتنا بڑا مجمع آتا ہو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے خدا کا تمغہ آتا ہے آسمان سے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ غریب نواز سرکار جب وصال کا وقت آیا، ہزاروں اولیاء نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پوچھا حضور آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا میرا بیٹا معین الدین کے استقبال کے آیا، ان کی روح کا استقبال عالم بالا میں ہو رہا ہے۔ غور تو فرمائیں یہ مقام ملتے ہیں۔ طرز یہ کر رہا تھا کہ انسان سب کچھ دنیا 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 کے لیے کرتا ہے، نام کے لیے کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کچھ اللہ کے لیے بھی کرو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرو، خدا کو مناؤ تو بات دور نہ نکلے۔ میں عرض آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز نے فرمایا بیٹا کوئی صلہ نہیں مانگنا، کوئی صلہ نہیں مانگنا۔ وہ چلے گئے اور جا کر کے وہاں بیٹھ گئے ٹیلے پہ، عورتیں آتی ہیں پانی بھر بھر کے دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے آج جتنی نفرت اور کٹر پنتی کا معاملہ ہے اس سے زیادہ لوگ کٹر آج سے پہلے تھے، 800 سال 900 سال پہلے بڑے کٹر تھے لوگ، بڑا نفرت کا ماحول تھا۔ اچھا جہاں لوگ کم ہوں تو وہاں پھر چوہے بھی شیر ہوتے ہیں۔ ہاں عورتیں پانی بھرنے آتی، بھر کے جاتی، کوئی منہ جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتا کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا ہے۔ مگر یاد رکھنا نفرتوں کے ماحول میں محبتوں کی اذان دینا اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی نفرت اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہمیشہ ہار جاتی ہے اور محبتیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ اور صوفیہ کا پیغام محبت ہے، پیار ہے۔ ہمارے آقا یہی پیغام لے کر آئے تھے۔ ہم نفرت جانتے ہی نہیں، ہم نفرت نہیں جانتے، ہمیں صرف محبت، پیار، محبت، پیار۔ اس لیے کہ محبوب الہی سرکار نے فرمایا کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے نہیں بچھانا۔ اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔
تو کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا, کانٹے اٹھا کے سکون ملتا ہے. ہمیشہ عزتیں اس کے نصیب میں آتی ہے جو کانٹے اٹھانے کا کام کرتے. غریب نواز سرکار کا پہلا فارغ, اور ان کو خلافت بھی دی گئے. وہ جانے کے بعد جو ہے پانی بھرتے رہے, دیتے رہے. ایک دن لوگ کسی شادی میں جمع تھے, کہنے لگے ایک نوجوان آیا, جوان آیا, اس کی داڑھی کالی سے اب سفید ہو گئی. ہم نے کبھی اس سے پوچھا بھی نہیں کہاں سے آیا, کون ہو, کیا ہو. وہ پانی بھر بھر کے ہماری گھر کی عورتوں کو, بیٹیوں کو, بچیوں کو دیتا رہتا ہے. کبھی پوچھا اس سے؟ چلو یار پوچھتے تو ہے وہ کون ہے, کیا ہے. برسوں بعد یاد رکھنا, مہندی ہمیشہ فوراً رنگ نہیں لاتی, مہندی کا رنگ کچھ دیر کے بعد اثر کرتا ہے. بے شک حق ہے. ہاں یاد رکھیے گا, مہندی کا رنگ دیر سے چڑھتا ہے اور دیر تک رہتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اگر انسان چاہے نا کہ اپنے کام کا اثر دیکھے تو وہ مہندی کی طرح انتظار کرتا رہے, کیونکہ فوری طور پر مہندی کا اثر نہیں آتا. اللہ اکبر. تو پوچھنے لگے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ اجمیر شریف سے آیا ہوں. کون ہو؟ غریب نواز کا شاگرد ہوں. یہ غریب نواز کون ہے؟ تعارف کرایا. یہ پانی بھر بھر کے ہماری عورتوں کو کیوں دیتے ہو؟ آنکھ اٹھا کر آج تک کسی عورت کو تم نے دیکھا بھی نہیں, اور تم ان کو پانی بھر بھر کے دیتے ہو. کیا تقدس تھا جوانی میں. یہاں تو آج کل جسے دیکھو وہ گندی فلموں کے اندر الجھا ہوا ہے, جرائم کے اندر الجھا ہوا ہے. مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو, غور کرو. میرے عزیز, یہ چڑیے اور کوے بھی کسی کے ننگے سطر کو نہیں دیکھتے. کتنے بے غیرت ہو گئے, چڑیے اور کووں سے بھی گر گئے. سوچو تو صحیح. بیت الخلا کی چپکلی کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹی لٹک کر سیدھا دیکھتی ہے, لیکن تمہارے سطر کو نظر انداز کرتی ہے. یہ کام مسلمان کا تھا کہ مسلمان زنا ہوتے دیکھے, مسلمان جرائم, مسلمان زنا کے مناظر دیکھے. کہاں ہو؟ اور پھر کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو ہم حضور کا دیدار کریں گے, جن آنکھوں نے زنا کے مناظر دیکھے ہو. مولا کائنات کا ایک قول میں نے ایک بہت بڑے صوفی سے سنا تو میرے دماغ کے دریچے جو ہے وہ زلزلے آ گئے اس کے اندر. مولا علی مشکل کشا سرکار سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے کبھی قصدن خود کا سطر نہیں دیکھا. اپنے امام سے جا کے پوچھنا سطر کس کو کہتے ہیں, اس کی وضاحت نہیں کرتا. مولا مشکل کشا فرماتے قصدن یعنی جان بوجھ کر میں نے اپنے سطر کو نہیں دیکھا. لوگوں نے پوچھا یہ تو ضرورت بھی اور مجبوری بھی, کیوں نہیں دیکھا؟ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی تھی کہ جن آنکھوں سے محبوب خدا کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنے سطر کو کیسے, سبحان اللہ, جن آنکھوں سے محبوب خدا کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھوں. اندازہ تو کریں, خود کا سطر دیکھنا ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. کہتے جن آنکھوں سے حبیب خدا کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے خود کا سطر کیسے دیکھوں. آپ سے پوچھتا ہوں, جن آنکھوں سے زنا کی فلمیں دیکھتے ہو ان آنکھوں سے قبر میں رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ جن آنکھوں سے جرائم کی فلمیں دیکھتے ہو ان آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کیسے کرو گے؟ میری قوم کے جوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سید کوئی راستہ بتا کہ ہمیں رسول اللہ کی خواب میں زیارت نصیب ہو. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کوئی وظیفہ حضور کی زیارت کا اتنا مستند اور معتبر نہیں ہے. ایک وظیفے پہ عمل کر لو, سب سے آنکھیں بند کر لو, دیدار یار نہ ہوا تو پھر کہنا. سبحان اللہ. حرام کاموں کو سے اپنی آنکھوں کو بچا لو. حضور ارے میرے امام تو کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. دریا دیکھو گے تو بھی جلوہ یار نظر آئے گا, سمندر دیکھو گے تو بھی جلوہ یار نظر آئے گا, گلاب کی پتیاں دیکھو گے تو بھی جلوہ یار نظر آئے گا. کہاں ہے جس میں جلوہ یار نہ ہو؟ میرے امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی نہر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے. ہر جگہ تو انہی کا جلوہ. کوئی آنکھوں کو پاک تو کرے, صاف تو کرے, لیکن یہ سازش ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان کو مسلمان مت بننے دو. یہ گندی فلمیں دیکھنا تمہارا کام نہیں تھا. تم چیل کوے نہیں ہو, تم عقاب ہو, عقاب. اپنی حیثیت پہچانو. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. اس جوان کو کہا گیا ہے جوان تیری داڑھی کالی سے سفید ہونے کی طرف آ گئی, تو نے کسی عورت کو کبھی نظر اٹھا کے دیکھا نہیں اور تو پانی بھر بھر کے دیتا رہا. یہ کیوں کیا؟ ہم نے کبھی تجھ سے پوچھا بھی نہیں, مدد بھی نہیں. کہا یہ میرا مذہب ہے. کہا تجھے نہیں معلوم ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کہا مسلمان نہیں ہو, انسان تو ہو نا, انسان کی خدمت کرنا ہی ہمارا مذہب ہے. تو جب اتنا سنا تو کہا یہ مذہب اسلام کیا ہوتا ہے؟ جب بتایا تو بستی کے لوگوں نے کہا جب اسلام اتنا اچھا ہے تو ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لو. سبحان اللہ, سبحان اب آپ اللہ. سے پوچھتا ہوں, آپ اور ہم کیا اسلام پھیلائیں گے؟ اجنبی عورتوں کی مدد کرنا اور ان کا بوجھ اٹھانا تو دور کی بات, جو نوجوان اپنی ماں کا بوجھ نہیں اٹھائے, جو نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے, وہ کس کی خدمت کریں گے؟ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. جل سے انقلاب نہیں لائیں گے کب تک جب تک میدان عمل میں نہ ہو. کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیا کسی کا بوجھ اٹھائیں گے؟ جو ماں باپ کو بوجھ سمجھتے وہ دوسروں کا بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ اگر محفل کے اندر قوالوں پر اور قوالن پر پیسے لٹانا ہو کیمرے میں آنے کے لیے تو پھر ہزاروں لٹا دیں گے. اور ماں دوا کو مانگ رہی ہو, کہے گی بڑھیا بڈھی کب تک تمہاری دوا کا اور میں بوجھ اٹھاتا رہوں, دوسرے بچے نہیں تمہارے ان سے نہیں مانگتی. یہ حال ہے. آپ کیا سمجھتے ہو
مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، حج کرنے سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے۔ ہماری دولت کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے ہمارے ماں باپ ہے، اور آج دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا، سسرال والوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا، ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے دل بڑا، اور اگر سنیوں کا مجمع برا نہیں مانے تو، اور میری بات کا مفہوم مخالف مراد نہ لے تو کہوں پیروں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے دل بڑا۔ ماں باپ پہ بھی اتنا ہی خرچ کرتے ہو؟ پیر صاحب کی دعوت کی تو کار سے لے کر کے چوکھٹ تک کے کپڑا بچھایا، کبھی اتنی عزت ماں باپ کی بھی کی؟ میں یہ نہیں کہتا پیروں کی نہ کرو، بالکل کرو، آپ کے پیر اس قابل ہیں۔ سرکار غریب نواز نے یہ فرمایا کہ کئی لوگ ہاتھ چوم کر جنت میں گئے اور جائیں گے جنت میں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیروں کے بالکل ہاتھ چومو، پیروں کی خدمت کرو، کیا کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ انہیں چلا چلا کر ڈانٹ کے بٹھانے والوں کیا سمجھتے ہو؟ غریب نواز کیا فرماتے سنو، غریب نواز فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، جب اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میری نیکیوں سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اتنے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ جس وقت اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے وہ کہے گا جہنم میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ راز تو بتا دیا جائے، یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آخر کیا لکھا ہوا تھا جس نے میری ساری زندگی میں کی نیکی کا پلڑا ہلکا کر دیا، پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہلکا کر دیا، بے اوقت کر دیا میری نیکیوں کو، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا؟ تو جواب آئے گا بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر بلند آواز سے بات کی تھی، یہ چلانے کی نحوست لکھی تھی جس نے تیری پوری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ایک بار ماں باپ سے چلا کر بات کرو تو اس وقت تو تمہاری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کے بہکاوے میں آ کر، کسی اور کے بہکاوے میں آ کر، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، سسرال میں جا کر کے بسنے والوں، جب ماں باپ تمہارے جوان تھے اور تم بچے تھے تو ہر کہتا تھا میری امی میرے ابا، میری امی میرے ابا، اور جب تم جوان ہو گئے ہو تو ایک دوسرے سے کہتے ہو تو دوا نہیں لاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے، تو کھانا نہیں کھلاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے۔ بچپن میں میرے ماں باپ کہتے تھے اور جوانی میں تیرے ماں باپ کہتے ہو۔ سن لو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو جو چاہے کر، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ آج اپنے ماں باپ پہ ظلم کرنے والوں، ان کی خدمت سے منہ موڑنے والوں، قبر میں، محشر میں، جہنم میں جو عذاب ہوگا ماں باپ کے گستاخوں پر وہ تو بہت بدترین ہے۔ ہوگا لیکن دنیا میں دو لوگوں کو کبھی موت نہیں آتی جب تک ذلیل نہ ہو جائیں، ایک ماں باپ کا گستاخ، ایک بزرگوں کا گستاخ۔ ان دو گستاخوں کو ضرور پہلے دنیا میں ذلیل کیا جاتا ہے، اس کے بعد موت آتی ہے۔ اگر آج تم اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہو، گالی دے رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو، تم بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ایک شخص نے، بوڑھا تھا، اس کے بیٹے نے اس کو دو تماچے مارے، تو کسی نے کہا کہ گستاخ اپنے باپ کو دو گالوں پہ مار رہا ہے۔ اس نے رو کے کہا مارنے دو، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ایک مارا تھا، اس وقت مجھے کسی نے کہا تھا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ جیسا کرے گا تیری اولاد اس سے بدترین سلوک تیرے ساتھ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہاری اولاد اس سے زیادہ اچھا سلوک انشاءاللہ تمہارے ساتھ کرے گی۔ ماں باپ کی دعا لو، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے۔ سب کے پیچھے بھاگنے والوں یہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، یہ تعویذ دے دو، یہ بلا دور ہو جائے، یہ بندش کر دو، یہ ایسا کر دو، وہ نادان، تیرے گھر میں دعا کا خزانہ موجود ہے۔ اپنے ماں باپ سے دعا لے۔ دعا نے مخدوم ماہمی کو ولی بنایا، دعا نے مخدوم اشرف کو مخدوم اشرف بنایا، دعا نے غریب نواز کو غریب نواز بنایا، دعا نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا، دعا نے محبوب الہی کو محبوب الہی بنایا، دعا نے بابا قطب کو قطب الاقطاب بنایا۔ ارے یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ ماں باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ سب سے بڑا مرشد ماں باپ ہے۔ جب یہ دعا کرتے، ان کی دعا میں کوئی ریاکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی مکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی اللہ اکبر دکھاوا نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے جملے بھی پورے نہیں ہوتے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک فرمایا پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد ہوگی، ماں کی دعا قبول ہوگی۔ اور پوری کائنات بد دعا کرے، پوری کائنات دعا کرے اور تنہا ماں بد دعا کر دے، کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرو۔ آئیے ایک بات بس کرتا ہوں پھر اینڈ کی طرف، اختتام کی طرف چلتے۔ میں نے کہا تھا شارٹ کریں گے لیکن باپو نے اتنا
लंबा उन्वान दे दिया, कई उन्वानात समेटने पड़ रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी करने लगा हूं। माँ बाप होते, उनका प्यार खालिस होता। देखो एक बात आपसे कहूं, सब लोग हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं, हमारी जात से कोई मोहब्बत नहीं करता, लेकिन माँ बाप वो है वो हमारी सिफात से नहीं जात से मोहब्बत। मिसाल के तौर पे नूर मियाँ को आज क्यों बुलाया गया यहाँ जलसे में? क्योंकि नूर मियाँ मुकर्रिर है, ये सिफात है। सैयद मोहम्मद कादरी साहब को क्यों बुलाया गया? कहा बड़े शायर हैं, बड़े नेक इंसान है, बाखलाक हैं, सिफात है। सोहेल बापू को क्यों? अच्छे नाजिम है, सिफत। मोइन को क्यों बुलाया गया? अच्छा नातखा, इसलिए। और भी लोगों को, है ना? आप मुझे बताएं, ये नातखा ना होते, ये खतीब ना होते, वो खलीक ना होते, ये नाजिम ना होते, और इनकी नाक बह रही होती, तो क्या ये लोग इनको बुलाते? या कि कोई खड़े खड़े पेशाब करता तो लोग बुलाते, बिस्तर में पाखाना करता तो लोग बुलाते? पता चला लोग सिफात से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप जात से मोहब्बत करते हैं। जब तुम कुछ बन गए तो लोगों ने तुम्हें चाहा। ससुराल वालों ने इसलिए अपनाया कि तेरा कारोबार अच्छा था, तेरी सूरत अच्छी थी, तू नौजवान था, हट्टा कट्टा, इसलिए अपनाया। बीवी इसलिए बीवी बनी कि तू उसका हक अदा करने के काबिल था, सिफत की बुनियाद पे बीवी तेरी बीवी बनी। ससुराल वाले सिफात की बुनियाद पे तुझे दामाद बनाए। लेकिन जिस दिन तेरी नाक बहती थी और जिस दिन तू पेशतर में पेशाब करता था, पाखाना करता था, ना तू अदीब था, ना खतीब था, ना मुफक्किर था, ना दाई था, ना नाजिम था, ना नात खा था, तू सिर्फ इंसान था। उस वक्त तो माँ अपने दुपट्टे से नाक पोंछ के कहती थी मेरा लाल। जब पेशाब करता था, माँ सीने से लगा के कहती थी मेरा चांद। आपसे पूछना चाहता हूं, उन माँ बाप को हमने सिला क्या दिया जिसके वजूद पर पेशाब कर करके तुम जवानी की दहलीज पर पहुंचे हो, जिनके बिस्तरों को तुमने नापाक करके तुमने जवानी की मंजिलें तय की है। आज उन माँ बाप को आंखें दिखाते हो, आज उन माँ बाप को धोखा देते हो। सुन लो, कुत्ते का दिल दुखाने वाला भी जलील होता है। जो चिड़िया पे जुल्म करे अल्लाह उसको भी आमाल जाय करके जहन्नम में डालेगा। जो चिड़िया पे जुल्म करे वो जहन्नम में जाएगा। जो माँ बाप की ममता को भुला दे उसका क्या हाल होगा? जो नौजवान लड़के माँ बाप की अहमियत को नहीं जानते, मैं उनसे एक बात कहना चाहता, ये माँ बाप है, तुम कितना भी जुल्म कर लो, ये तुमसे कभी नाराज दिली तौर पे नहीं होंगे। जबान से नाराजगी का इजहार करें, कभी हकीकत में तुम पे नाराज नहीं होंगे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जब मैं स्कूल पढ़ता था, गालिबन जूनियर कॉलेज में नया नया दाखिला हुआ था। उस वक्त एक आर्टिकल पढ़ा था, उसने मुझे बहुत रुलाया था। वो ये था कि एक मर्तबा एक माँ ने बर्तन झाड़ू करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। बहुत सारी माएँ हैं जो बहुत दुख उठाकर अपने बच्चों को बहुत कुछ बनाती है। एक मुफक्किर ने कहा था, एक माँ अपना पूरा शबाब लुटा देती है, एक बाप अपना पूरा शबाब कुर्बान कर देता है जब बच्चा कहीं जाकर कुछ बनता है। माँ बाप निचोड़ देते हैं अपना शबाब। यहाँ वो वक्त नहीं कि मैं माँ बाप के उन्वान पे गुफ्तगू करूं, लेकिन महज चश्मे तसव्वुर से एक मुफक्किर ने आसमान की तरफ देखा तो उसने क्या देखा कि मलाइका अल्लाह से मुकालमा करते हुए कहते हैं, अल्लाह ममता किसे कहते हैं? तवज्जो, महज चश्मे तसव्वुर से एक मुफक्किर ने देखा, पूछा, फरिश्ते खुदा से पूछ रहे ममता किसे कहते हैं? तो उस वक्त खुदा ने शबनमी कतरों की शबनमी नज़ाकत को, तितलियों के बागपन को, नसीमे सहर को, सुबह के उजाले को, शाम की जुल्फों को, फूलों की निकहत को, चमनिस्तान के गुलों की जो है वो नज़ाकतों को, लाला की लाली को, और शफक के जमाल को, उफक की सुर्खियों को, बलखाती हुई नदियों के हुस्न को, मौजे मारते हुए समंदर की मौजों के तकब्बुर को, पहाड़ की इस्तिकामत को, और सब्जाजारों की सब्जाजारी को, सुंबुल के पौधे को, नरगिस के फूल को खुदा ने एक साथ जमा किया। और जब वो मुजस्सम हुस्न हो गया तो फिर उसने किसी वजूद के गोद में किसी वजूद को डाला और फिर उस वजूद ने उस पूरे हुस्न को किसी पे कुर्बान कर दिया। तो कहा इसको ममता कहते हैं। कहा ये मौला, ये मुकम्मल हुस्न एक नन्ही सी जान पर जो कुर्बान कर रहा है, ये हुस्न क्या है और वो क्या है? तो इरशाद होता है ये मुकम्मल हुस्न को माँ कहते हैं और इस कुर्बानी को बच्चे पे कुर्बान कर देने को ममता कहते हैं। ये वो रिश्ता है कि हर रिश्ता कट सकता है, टूट सकता है, ये रिश्ता इतना मजबूत है नहीं कट सकता। बल्कि जुरत करके कह रहा हूं, खुदा से बंदे का रिश्ता नहीं टूट सकता। और उसके बाद ये खुदा का करम है कि माँ बाप से औलाद का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तवज्जो, दोस्त में झगड़ा हो गया, उसने कहा तू मेरा दोस्त नहीं, खत्म बात। सही। भाई भाई में झगड़ा हो गया, तू मेरा भाई नहीं, नाम लेके पुकारेगा, वो साजिद ऐसा करता, अब्दुल्ला ऐसा करता, अब्दुल मुस्तफा, तोड़ दिया ना रिश्ता।
इसी तरह बीवी से झगड़ा हुआ, रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन आपसे पूछता हूं, माँ बाप से कितना भी लड़ लो, जब बात आएगी तो क्या कहोगे? मेरी अम्मी ने ऐसा किया और मेरे अब्बा ने ऐसा किया। जब भी बोलोगे तो उनको क्या बोलोगे? मेरी माँ बाप ही बोलोगे। माँ बाप के सिवा कुछ और बोल सकते हो उनको? सोचो तो सही, कितनी ममता इसमें है। तो अर्ज ये कर रहा था कि एक माँ ने बर्तन झाड़ू करके मेहनत मुशक्कत करके बेटे को पढ़ाया। भूल ये हो गई, दुनिया ही दुनिया पढ़ा दिया मालदारी के चक्कर में, दीन नहीं पढ़ाया। मैं माँ और बहनें मौजूद है तो मैं उनसे कहता हूँ, डॉक्टर बनाओ, टीचर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, सब बनाओ, लेकिन पहले मुसलमान बनाना अपने बच्चों को। क्यों? डॉक्टर बनाना फर्ज नहीं, इंजीनियर बनाना फर्ज नहीं, लॉयर बनाना फर्ज नहीं, जज बनाना फर्ज नहीं, लेकिन बच्चों को मुसलमान बनाना फर्ज है। अगर मुसलमान नहीं बनाया तो जहन्नम में जलने के लिए तैयार हो जाओ। मां ने बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दी, अच्छे घराने में शादी हो गई, पढ़ी लिखी बहू आई, तो बहू तो सास को मोचने के लिए, गिनने के लिए तैयार नहीं थी। बहू ने बेटे से कहा, देखो जी, बच्चा पैदा हो गया, तुम्हारी मां को अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तुम्हारी मां खांसती है, इसको कुछ शऊर नहीं है, ये जाहिल है, अनपढ़ है, ऐसा है वैसा है, मैं इसका बोझ नहीं उठा सकती। अच्छा, फिर या तो अपनी मां को रखो या तो मुझे रखो, क्या फैसला करना है? जालिम बेटे ने फैसला किया, मां का इंतजाम हो जाएगा। एक लौता बेटा था, मां ने बर्तन झाड़ू करके पढ़ाया था, मेहनत से पढ़ाया था। काश के मेरे दिल का दर्द, मैं कोई खिताबत नहीं कर रहा हूं, खिताबत तो हो चुकी, काश के मेरे दिल का दर्द कौम के जवान महसूस कर लें। कितनी मेहनतों से किसी की जवानी उजड़ती है ना, जब कोई जाकर जवान होता है। मां अपने जिगर का लहू एक बच्चे के हलक में दूध की शक्ल में मुंतकिल करती है जब कोई जाकर के जवान होता है। एक बाप सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी देखे बगैर अपना पूरा शबाब किसी पर निछावर कर देता है जब कोई जाकर के जवान होता है। मगर जालिम बीवी के कहने पे जालिम शौहर ने कहा, मां का इंतजाम कर देंगे। और उसने एक दिन मां से कहा, अम्मी मैं तुम्हें आज कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूं। मां ने पहली बार बेटे से सुना, हमेशा तो बीवी को ले जाता है, आज पहली बार मुझे ले जा रहा है। मां बड़ी खुश होगी, उसकी तो ईदों की ईद आ गई। आज कार में बैठी, कप कपाते हुए पैरों को कार में रखा, वजूद कांपने लगा, और उसके बाद कार में बैठी, बेटा बात करने को तैयार न था। ऐसे में एक ओल्ड हाउस बुढ़े घर के पास ले गया, वहां मां को जीने पे बिठाया। अब बिठा के कहा, मां देखो मैं चलता हूं, देर नहीं कर सकता क्योंकि कोई देख लेगा। मां मेरी बीवी कहती है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मेरी बीवी अपना घर बचाने के लिए, ये ओल्ड हाउस है, बुढ़ा घर है, यहाँ औरतें, बड़े मियाँ बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द यहाँ रहते हैं, अब तुमको यहाँ रहना है। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है। ये कह के कार में बैठा। माँ की तो दुनिया उजड़ गई, माँ की तो दुनिया, उसका तो सब कुछ उसका बेटा था। एक बात आपसे कहूं, मेरे कायद ने मुझे एक जुमला कहा था, औलाद को बुढ़ापे का सहारा बनाने की बजाय औलाद को आखिरत का सहारा बनाने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह। अगर आखिरत का सहारा बनाने की कोशिश करके उसको तुमने दीनदार बना दिया तो वो बुढ़ापे का सहारा खुद ब खुद बन जाएगा। क्या हुआ? मां तो देखती रही, कार चली गई, गुबारे कार भी नजर नहीं आया। बैठी बैठी रो रो कर दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। कैसे में ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों की नजर पड़ी, कोई नया मेहमान आया है। आने के बाद आकर के लोग बैठ गए। मां तुम्हारा नाम क्या है? ये नाम है। अच्छा तुम्हें यहीं रहना है? हाँ मुझे यहाँ छोड़ के जाया गया है, अब यहीं रहना है। माँ तुम्हारी कोई औलाद है? हाँ इकलौता बेटा है। माँ उसका नाम बताओ ना, नाम क्या है? नहीं बताऊंगी। माँ नाम बताओ, क्योंकि अगर कभी कुछ हो गया कम से कम उसको कोई इत्तला तो हम कर सके। नाम बताओ, बताओ वो कहाँ रहता है, नाम बताओ। नहीं बताया। नाम बताओ, नहीं बताया। माँ जी नाम बताओ। किसी ने लुकमा बीच में देते हुए कहा, माँ जी को अभी अभी घर से निकाला है ना, इसलिए माँ इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहती। फौरन अंजाम की परवाह किए बगैर आंखें फाड़ करके कहा, खबरदार मेरे बेटे के खिलाफ अगर एक जुमला भी कहा तो, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी कहा, खबरदार कुछ मत कहना, चुप रहो, उसे कुछ ना कहो। माँ जी जब बेटे से इतना प्यार है तो नाम क्यों नहीं लेती? कहती मेरा बेटा बड़ा मालदार भी है, बड़ा पढ़ा लिखा भी है, पूरे शहर में नामवर भी है, तुम लोग उसको पहचानते हो। मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूं कि अगर नाम ले लूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। अल्लाह। अब भी मैं अपने बेटे की इज्जत को बचाना चाहती। ये होती है माँ। आज अपने माँ बाप पे जुल्म करे। पसंद की शादी का भूत इतना सवार है आज के लड़के और लड़कियों को कि माँ बाप को छोड़ के, याद रखो माँ बाप को नाराज करके मस्जिद जाते हो तो अल्लाह तुम्हारे सजदों को तुम्हारे मुंह पे मार देता, रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके हज करते हो, अल्लाह हज को रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके जिनका हज और नमाज कबूल ना हो, उनकी शादियों में बरकत कैसे हो सकती है?
اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو، ان کی دعا لو، اس لیے کہ وہ تمہارے سب سے بڑے مرشد ہے۔ تو آخری بات، سرکار غریب نواز جہنم سے بچانے آئے۔ بات آخری کر رہا ہوں، توجہ سے سن لیں۔ غریب نواز ایک دن اسی اجمیر شریف میں جہنم کے عذاب پہ بات کر رہے تھے۔ جہنم میں یہ عذاب ہے، 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 جہنم کے عذاب پہ بات کر رہے تھے غریب نواز۔ ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا، حضرت یہ آپ جہنم کی عذاب کو جو بیان کر رہے ہو، مجھے ڈر لگ گیا جہنم سے، اور میں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں، طریقہ بتا دے۔ میں اتنا سب عمل نہیں کر سکتا، کوئی ایک طریقہ بتا دے سرکار تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ غریب نواز، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کرو۔ کیا فرمایا؟ بیٹا جہنم سے بچنا ہے، ایک ہی بات پہ عمل کرے گا؟ ہاں ایک ہی بات پہ۔ جا بیٹا داڑھی رکھ لے، اگر تو نے داڑھی رکھ لی نا انشاءاللہ تو جہنم سے بچ جائے گا۔ اب جوان لوگ کس کی سنتے ہیں؟ اس نے غریب نواز سے کہا، سرکار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ صرف میں داڑھی رکھ لوں گا تو جہنم سے بچ جاؤں گا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حالانکہ اس دور کے لوگ تھے، مولانا کہہ رہے تھے نا بھی کہ لوگ داڑیاں رکھ کر کے پہلے سدھر جاتے تھے، پھر لوی داڑھی بھی رکھ کر کے لوگ نہیں سدھرتے، تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، ہے نا، کہ لوگ داڑھی رکھتے تھے تو جھوٹ نہیں بولتے تھے، کیوں؟ داڑھی بدنام نہ ہو جائے۔ لوگ داڑھی رکھتے تھے تو عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالتے تھے کیونکہ داڑھی بدنام نہ ہو جائے، یعنی داڑھی کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ اور آج کل اللہ کچھ کہتے نہیں، اچھی بات نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ بہرحال تو اس نے کہا حضرت داڑھی رکھنے کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا کہ داڑھی رکھ لو جہنم سے بچ جاؤ۔ غریب نواز جانتے تھے داڑھی رکھے گا نا نماز بھی پڑھے گا، نشہ بھی نہیں کرے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا، جانتے تھے کہ داڑھی رکھ لے تو کہا جہنم سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا حضور داڑھی رکھنے سے کوئی جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اب غریب نواز کا انداز تبلیغ دیکھو، فرماتے بیٹا تو نے لیلا مجنو کی داستان سنی؟ تو نے لیلا مجنو کی داستان سنی؟ اس نے کہا ہاں سنی ہے۔ تو کہا کیا تو نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ مجنو پر جب لیلا کے عشق نے غلبہ کیا تو مجنو لیلا 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 کرتے کرتے اس کو ڈھونڈنے نکلا، کس کو؟ لیلا کو، اور جنگل میں گیا، گم ہو گیا۔ تو مجنو کے جو سچے دوست تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مجنو دکھتا نہیں تو مجنو کو ڈھونڈنے نکلے۔ جب مجنو کو ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا جنگل میں بے ہوش پڑا ہے، اس پہ پانی کے چیٹے ڈالے، ہوش میں آیا تو مجنو سے کہا ارے مجنو تو نے لیلا کی محبت میں تو سب کچھ قربان کر دیا، بتا کیا کریں؟ اس نے کہا بھوک لگی ہے۔ سچے دوست تھے، کہا جنگل میں اب تجھے کیا کھلائیں؟ ہاں چلو جنگل میں شکار کرتے ہیں، دعا کر کچھ اچھا ہاتھ لگ جائے تو ہم تجھے کچھ کھلائیں گے۔ 800-900 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ جنگل میں نکلے، ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا۔ آپ نہیں کرنا بھی ہرن کا شکار، ہمارے ملک میں اجازت نہیں ہے اس کی، ملک میں جس کی اجازت نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس دور میں کیا، اس دور میں اجازت تھی، تو ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا۔ ہرن کا بچہ ہاتھ لگا، بڑا خوبصورت ہوتا ہے ہرن کا بچہ اور بڑا مزہ بھی آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ایسا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا لذیذ۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہرن کا بچہ پکڑا اور مجنو کا دل بہلانے کے لیے کہا او مجنو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر، پھر ہم اس کو بھون کے کباب بنائیں گے، مزے سے کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ مجنو کے ہاتھ میں چھری دی، مجنو نے چھری لی اور جیسے ہی ہرن کے بچے کی گردن پہ رکھا، میرے سرکار غریب نواز کتنے پیارے انداز سے ایک نوجوان کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، کہا جیسے ہی مجنو نے ہرن کے بچے کی گردن پہ چھری رکھا، ایک سرد آہ کھینچی اور چھری کو زمین پہ پھینک دیا اور کہا یارو میری محبت کا، میرے پیار کا واسطہ، اس بچے کو آزاد کر دو۔ وہ سچے دوست تھے اس دور کے۔ اب تو بیٹے سچے نہیں رہے، اولاد سچی نہیں رہی، ماں باپ کی اولاد کام نہیں آتی تو دوست تو سچے کہاں سے لائے، ہے نا؟ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ اکبر، یہی ہوا کہ اس نے چھری پھینکی اور کہا میری سچی دوستی کا واسطہ اس بچے کو آزاد کر دو۔ جیسے ہی آزاد کیا وہ چھوکڑی بھرتے بھاگ گیا۔ دوستوں نے حسرت سے کہا او مجنو پگلے، اتنی محنت سے ہرن کا بچہ ملا تھا اور تو نے دوستی کا واسطہ دے کر آزاد کرا دیا، کیوں آزاد کرایا، کیوں ایسا کیا؟ مجنو نے بڑی سادگی سے کہا تم سے زیادہ بھوک تو مجھے لگی ہے، میں اس کو ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے میں نے اس کی گردن پہ چھری رکھا، اس کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا، جب آنکھوں کو دیکھا تو اس ہرن کے بچے کی آنکھ ہو بہو میری لیلا کی آنکھوں کی طرح تھی۔ ارے نادان دوستو، جس کی آنکھ میرے محبوب کی آنکھ کی طرح ہو، میں اس جانور پر چھری کیسے چلا سکتا ہوں؟ میری محبت کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، عشق
کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھوں کی طرح ہو اس پہ میں چھری چلا دوں. جب یہ واقعہ غریب نواز نے پورا کیا تو اس جوان سے کہتے ہیں نادان لیلا مجنوں کی دو محبت کی حقیقت کیا ہے؟ ایک فرضی کہانی کے سوا میرے اللہ نے میرے نبی سے جتنی محبت کی ہے کوئی اتنی محبت کسی سے نہیں کر سکتا. انہی کی محبت میں تو کائنات بنایا, جنت بنایا, سب کچھ بنایا, ملائکہ بنایا, انسان بنایا, انہی کی محبت میں سب کچھ بنایا. اللہ جتنا پیار کرتا ہے محبوب سے اتنا پیار کسی سے نہیں کرتا. حتیٰ کہ محشر بھی منعقد ہوگا تو محبوب کی عزت کے ظہور کے لیے منعقد ہوگا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ اکبر فرمایا غریب نواز کہ اللہ جتنا اپنے نبی سے محبت کرتا ہے کوئی کسی سے محبت کرنے والا؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں داڑھی رکھ لے, نبی کی سنت پر عمل ہوگا تو تیرا چہرہ محبوب کے چہرے کے سانچے میں ڈھل جائے گا. اور جب تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھے جہنم جائے گا تو اللہ کی رحمت کو پیار آئے گا اور اللہ فرمائے گا جس کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے سے ملتا جلتا ہو میں اس کو جہنم میں کیسے جلا دوں. تو محبوب کے چہرے کی مشابہت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم سے بچا لے گا. یہ غریب نواز کا انداز تھا. آئیے ہم غریب نواز کے سچے غلام بنے. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلی پوچھ نماز کے حوالے سے ہوگی. غریب نواز فرماتے ہیں اللہ اکبر. غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں جو ماں باپ کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے. جب تک تم بندوں کا دل خوش نہیں کرو گے اس وقت تک کہ اللہ تک نہیں پہنچ سکو گے. غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنا, رسوا کرنا ہے. مسلمان کو ذلیل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ شرک کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا یہ ہے. اس لیے مسلمانوں آؤ غریب نواز کے سچے بنو, سچے پیروکار بنو. یہ غریب نواز ہے جنہوں نے ہندوستان کے کفرستان میں اسلام کا پرچم لہرایا اور یہ ہم پر احسان ہے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی. اور ایک بات سن لیں, دنیا میں کوئی ماحول ہو ہندوستان والوں صرف سچے مسلمان بن جاؤ, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک معین الدین نے اتنا بڑا انقلاب کیا. غریب نواز اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ جب تک خواجہ زمین پر موجود رہیں گے, ہمارے درمیان موجود رہیں گے, ہندوستان کی سرزمین سے ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا, کوئی مٹا نہیں سکتا. نادان ان کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تو ان کے بسائے ہوئے کو کوئی کیسے ہٹا سکتا ہے. لیکن کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے, کوئی ان کا سچا بن کر تو دیکھے. زبانی جمع خرچ نعرے بہت ہو گئے, عمل کے میدان میں قدم رکھو, دیندار بنو, محنت کر کے مالدار بنو, سچے اچھی طرح سے مالدار بنو. کیونکہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے. اس لیے غریبی سے نکلنے کی کوشش کرو, مالدار بنو, مگر مالدار سود کے پیسوں سے اور جوئے کے پیسوں سے مت بننا. کیونکہ جس نے سود کا پیسہ ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا. اور سود کھانے والے, سود کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے. سور کھانا بھی حرام, سود کھانا بھی حرام, مگر سور سے بڑھ کر سود کھانا اس لیے زیادہ حرام ہے کہ سور کھانے پر اللہ نے صرف حرام کا حکم دیا, جنگ کا اعلان نہیں کیا. مگر سود کھانے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے. اس لیے توبہ کرو, مالدار بنو, حلال سے چنا بیچنا پڑے چنا بیچو, سبزی بیچنا پڑے سبزی بیچو, حلال ذریعے سے مالدار بنو اور دولت حاصل کرو. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دو, دین کی تعلیم بھی دو. غربت کا خوف مت کرو. جتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مولانا تعلیم مہنگی, تعلیم مہنگی. میں کہتا ہوں تعلیم مہنگی بول کے بچوں کو اسکول سے نکال لیتے ہو, کبھی موبائل مہنگا بول کر کے موبائل کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ جوتا مہنگا بول کے جوتے کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ کپڑے مہنگے بول کے کپڑوں کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ کپڑا بھی مہنگا, جوتا بھی مہنگا, موبائل بھی مہنگا, ریچارج بھی مہنگا, وائی فائی بھی مہنگا. تو جب یہ ساری مہنگی چیزیں کو استعمال کر رہے ہو تو پھر مہنگی تعلیم کا بہانہ کر کے اپنے بچوں کو کیوں اسکول سے نکال رہے ہو؟ ظلم کر رہے ہو, ظلم ظالم ہو. اگر اپنے ننھے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہو تو ایک بچے کو پڑھا دو 3 نسلیں سنور جائے گی. اس لیے تعلیم پہ محنت کرو, ایجوکیشن پہ محنت کرو. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت بنتا ہے اور جاہل لوگوں پہ بوجھ بنتا ہے. جو چیز بوجھ ہوتی ہے وہ اتار دی جاتی ہے, جو چیز ضرورت ہوتی ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں عبدالکلام جو ہمارے ملک کے سابق صدر جمہوریہ رہے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے بڑے متعصبین مرنے کے بعد ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملک پہ بوجھ نہیں تھے, ملک کی ضرورت تھے. ہندوستان کو ایٹمی طاقت انہوں نے عطا کی تو پھر کیا ہوا؟ دیکھو لوگ آئے نا ان کے قدموں میں مرنے کے بعد بھی ہار ڈالنے کے لیے. تو یہ ہوتی ہے ضرورت. اب ان کا عقیدہ اور دیگر باتوں پہ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اس کلمہ پڑھنے والے نے ملک کو ایٹمی طاقت دی تو لوگ اس پہ ہار ڈالنے پہ, جیتے جی بھی ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ہار
ہاتھ ڈالنے پہ مجبور ہوئے تو اپنے بچوں کو ملک کی ضرورت بناؤ, قوم کی ضرورت بناؤ. نوکریاں تمہارے بچے تلاش نہ کرے, اتنا اپنے بچوں میں صلاحیت پیدا کرو, نوکریاں تمہارے بچوں کو ڈھونڈے. تمہارے بچے عہدے تلاش نہ کرے, عہدے تمہارے بچوں کو تلاش کرے. اور جتنا ٹیلنٹ مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے میرے بھائی. اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ, شراب سے, جوئے سے, غلط عادتوں سے بچاؤ, اچھی تربیت کر کے ان کو پڑھاؤ لکھاؤ. اے پی جے عبد الکلام کو ان کے دادا نے پڑھایا, ان کی پھپھی نے پڑھایا. ماں باپ نے کہہ دیا ہم تمہیں پڑھا نہیں سکتے, تو دادا نے کیا کیا, سارے زیورات بیچ کر کہا میرے پوتے کو میں پڑھاؤں گا. اور عبد الکلام اخبار بیچ کر پیسے جمع کرتے تھے اور اپنی اسکول کی سامان مہیا کرتے تھے. اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ اتنے بڑے ڈاکٹر بن گئے, اتنے بڑے سائنسداں بن گئے. آپ دیکھیں تو یاد رکھیے آپ کے بچے میں ٹیلنٹ موجود ہے. بچے تو بن منہ کی گائے ہوتے ہیں, بے زبان گائے کی طرح ہوتے ہیں. تم ان کو کھیتوں میں لگا دو چلے جائیں گے, تم ان کو ہوٹلوں میں کام کرنے لگا دو چلے جائیں گے, تم ان کو کہیں لگا دو, چوری چماری پہ لگا دو چلے جائیں گے. مگر یاد رکھنا ایک بچے کو جاہل رکھتے ہو 3 نسلیں برباد ہوتی ہے. ایک بچے کو پڑھا دو, صرف 10 سال محنت کرو, 10 سال تعلیم پر, دین پر, مذہب پر, مسلک پر. انشاءاللہ 10 سال کے بعد کا ہندوستان ایک نیا ہندوستان ہوگا. آپ کو بتاؤں لوگ ہتھیار والا ملک کو بنانا چاہتے, انہیں بنانے دو. ہم قلم والا ملک کو بنانے کی کوشش کریں, اس لیے کہ میرے نبی نے ہتھیار سے پہلے امت کے ہاتھ میں قلم عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھنا ہتھیار کا انقلاب چند دنوں کا ہوتا ہے, قلم کا انقلاب صدیوں کا ہوتا ہے. تو آئیے ہم قلم تھامنے کی کوشش کریں. اور ایک بات یاد رکھنا, ہتھیار سے لوگ قلم ہوتے ہیں اور قلم سے قومیں قلم ہوتی ہے. اس لیے اگر ضمیروں کے راجہ اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو خود بھی قلم تھامو, قوم کو بھی قلم عطا کرو, بچیوں پہ بچوں پہ محنت کرو, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم. اور آخری بات یہ بھی عرض کر دوں, شادیوں کی فضول خرچیاں, جلسوں کی فضول خرچیاں, ساری فضول خرچیاں بچا کر تعلیم کے حوالے سے اس کو فوکس کرو. جو پڑھے لکھے لوگ یہاں ہیں, سوجھ بوجھ والے لوگ یہاں ہیں, ان سے گزارش ہے کہ کروڑوں روپے کے عمارتیں بنانے کی بجائے, گنبد و مینار بنانے کی بجائے, وہ کروڑوں روپے کے اسکول, کالجز اور یونیورسٹیاں بناؤ. مسجد کا کروڑوں کا مینار بنانا اہم نہیں ہے, بلکہ تعلیم گاہیں بنانا اہم ہے. یاد رکھنا میں تو اس پہ کرتا ہوں کہ کاش شاہ جہاں کو کوئی مشورہ دیتا کہ ممتاز کے نام سے تاج محل بنانے کی بجائے اور چوروں کے قبضے کروانے کے سامان کرنے کی بجائے ممتاز کے نام سے کچی یونیورسٹی بنا دیتے, تو ممتاز کا نام بھی زندہ رہتا اور قوم کا بھی کچھ بھلا ہوتا. بغیر کوئی کام کیے, تعلیمی کام کیے ایک محل بنایا, آج دیکھو اس کا کیا حال ہو رہا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ جو غلطیاں بڑوں نے کی ہیں اس غلطیوں کو آپ نہ کریں, بلکہ آپ اپنا ایک ایم مقرر کریں, مقصد مقرر کریں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. آئیے مقصد کی طرف چلیں, اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں. بے مقصد زندگی تو جانور بھی نہیں جیتے, با مقصد زندگی جینے کی کوشش کرو, ورنہ تاریخ آپ کو اور ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اللہ اکبر. ہم تاریخ ساز بنے, تاریخ میں اپنا نام درج کرانے کی بجائے خود تاریخ کو جو وہ اپنے تاریخ کو رقم کریں. جگر مراد آبادی نے کہا تھا, رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں, رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں. میں کدا ساز ہوں, میں کدا بردوش نہیں. وما علی